کبھی دوستی نہ، زور سے بولیے. ہاں، چونکہ یہ بڑی علمی مجلس ہے، اس میں آپ کو بولنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا. اے بیٹا حسن، 4 آدمیوں سے کبھی دوستی نہ کرنا. پہلا آدمی ایاکا والاحمق، پاگل آدمی سے کبھی دوستی نہ کرنا. اب میں ایک لفظ کہتا ہوں بڑا مزیدار ہے، اگر آپ اس میں مزہ لے لیں. پاگل رحم کے لائق ہے، دوستی کے لائق نہیں ہے. پاگل آدمی پہ رحم کریے آپ، پاگل آدمی کو سینے سے لگائیے آپ، پاگل آدمی سے پیار کیجئے آپ، لیکن پاگل آدمی سے اسلام کہتا ہے کہ پاگل آدمی سے آپ دوستی نہ کریے. پاگل آدمی سے اسلام کیوں؟ دیکھیے، اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ پاگل پہ نہیں ہے. نماز پاگل پر واجب ہے یا نہیں؟ روزہ، حج، عزاداری، صدقات، خیرات، خمس، زکوٰۃ، یعنی کوئی بھی چیز پاگل پر واجب نہیں ہے. اب بڑی کڑوی بات ہے، اب جو اپنے کو پاگل سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے مجھ پہ نماز واجب نہیں ہے. اگر آپ عقل مند ہیں تو اللہ نے آپ کے اوپر نماز کو واجب کیا ہے. اگر آپ پاگل ہیں تو نہ آپ پہ نماز واجب ہے نہ روزہ. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہیں کیا. اگر آپ عقل مند ہیں تو اللہ نے نماز روزہ واجب کیا ہے سب کے اوپر، وہ آپ کے اوپر ہے. اللہ کی عبادتیں انسان کی عقل کے لحاظ سے ہیں. جتنی جتنی انسان کے پاس عقل ہے اتنا ہی اللہ کا وہ خاص بندہ بنتا چلا جاتا ہے. اسی لیے مولا علی کو بھی پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ پاگل بننے کا ناٹک کرتے ہیں نا، بڑے مولا یہ ہیں، اجی میں تو پاگل ہوں، مولا کا پاگل ہوں میں. نہیں، اس مذہب کے پاگل کو بھی سب سے بڑا بہلول دانا کہا جاتا ہے. نہیں ضرورت ہے، علی کو پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو جاہلوں کی ضرورت نہیں ہے. علی کو ضرورت ہے ایک سے ایک پڑھے لکھے کی. مطلب ایک ڈاکٹر علی سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، ایک انجینئر علی سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، ایک جج علی سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، ایک وکیل علی سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، ایک عالم علی سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے. علی سب سے بڑے دشمن ہیں علی جہالت کے. مولا فرماتے ہیں اگر جہالت میرے سامنے مجسمے کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں. بلکہ مولا تم سے بھی کہتے ہیں صدیق کل امرئ عقل وعدو جہل، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے اور انسان کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل مندی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو عقل جتنا جتنا عقل کے راستے پہ چلتے چلے جائیں گے آل محمد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنا جتنا پاگل بن کے ناٹک کرتے چلے جائیں گے اتنا آل محمد کے دروازے سے دور ہوتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. علی کو ضرورت ہے مالک اشتر کی، علی کو ضرورت ہے سلمان فارسی کی، علی کو ضرورت ہے مقداد کی، علی کو ضرورت ہے ابو ذر کی، علی کو ضرورت ہے حبیب کی، علی کو ضرورت ہے زہیر کی، علی کو ضرورت ہے جون کی، علی کو ضرورت ہے معافی مانگنے والے حر کی. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. تو پاگل کے اوپر نماز روزہ واجب نہیں ہے. تو اسلام اگر آپ کو پاگل سمجھتا تو آپ کے اوپر نماز روزہ واجب نہ کرتا، لیکن وہ سمجھا میرا بندہ ہے اس نے نماز روزے کو واجب کیا. احمق سے کبھی دوستی، کیا فرمایا مولا علی نے نہج البلاغہ میں؟ تاکہ آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. جس کی عقل کم ہو وہ رحم کے لائق ہے، دوستی کے لائق نہیں ہے. جو پاگل ہو اس سے دوستی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر پہنچا دے گا نقصان. اسی لیے کہتے ہیں کہ دانا دشمن بہتر ہے اس پاگل دوست سے. تو پہلا مسئلہ یاد ہو گیا نا جو میں نے یاد کروایا آپ کے، کہ پاگل سے کبھی دوستی نہیں کرنا. آگے چلیے، امیر المومنین پھر فرماتے ہیں ایاک ومصادقۃ الکذاب، جو آدمی بات بات میں جھوٹ بولتا ہو اس سے کبھی دوستی نہ کرنا. اس لیے کہ یہ جھوٹ میں جو دور چیزیں ہیں انہیں قریب کر دے گا، جو قریب ہے انہیں دور کر دے گا. مثلا آپ نے دوستی کر لی ایک جھوٹے سے، اب وہ تو ہے ہی جھوٹا،
اور آپ نے کہا یار تو نے یہ میری چیز اٹھائی کیا؟ حجی شاہ مردہ کی قسم، مولا کے گھوڑے کی قسم، اس لیے کہ سب سے غریب انہیں مولا کا گھوڑا ہی نظر آتا ہے، مولا کے علم کی قسم۔ اب بھائی جھوٹے کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا، چاہے جتنا بڑا آپ کو نقصان دے دے گا اور اس کے بعد قسم سے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ سمجھ لیجئے اپنے گھر میں بھی اپنی جگہ پہ بھی جو آدمی زیادہ قسم کھائے سمجھ لو سب سے بڑا جھوٹا ہے، ہاں سب سے بڑا جھوٹا ہے جو زیادہ قسم کھا رہا۔ ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، آگے کہنے لگا یا نبی اللہ ساری برائیاں میرے اندر ہیں لیکن اگر آپ کہیں تو ایک چھوڑ سکتا ہوں بس، اگر تم مجھ سے ساری چھڑواؤ تو یہ ممکن نہیں، دیکھو اب بتاؤ میرا سودا قبول ہے یا نہیں؟ تو نبی کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں اگر ہوتا تو میں تو کہتا ہوں بھائی اپنے گھر جا، تو سارے کام بھی کرے گا، غلط، مگر یہ رسول ہے، رسول نے موقع دیا، کہا ہر برائی کرتا ہوں مگر ایک چھڑوا لیجئے، آپ کی وجہ سے ایک چھوڑ دوں گا۔ نبی نے نہ زنا کو کہا، نہ شراب کو کہا، نہ چوری کو کہا، نہ ڈکیتی کو کہا، نبی نے فرمایا بس ایک چیز چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بس تو جھوٹ نہ بولنا۔ کہنے لگا وہ جو بڑے بڑے گناہ تھے وہ کروں؟ نبی نے کہا میں کرنے کو نہیں کہتا لیکن تو کہہ رہا ہے نا میں کرتا ہوں، تو میں تو تجھ سے اور گناہ نہیں چھڑواتا، میں تو یہ کہتا ہوں بس تو جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ نہ بولنا کبھی۔ اس نے کہا یہ تو میرے مزے آ گئے، خالی جھوٹ ہی تو چھوڑنا ہے، شراب اپنی جگہ، زنا اپنی جگہ، چوری اپنی جگہ، ڈکیتی اپنی جگہ، اور خالی جھوٹ چھوڑنا ہے، جھوٹ میں چھوڑ دوں گا۔ گیا مثلا زنا کے ارادے سے گیا، پہنچا وہاں اڈے پر، فوراً دماغ میں مائنڈ میں ایک بات آئی کہ اگر نبی نے پوچھا کہ کیا تو نے زنا کیا تو اتنی تو میرے اندر ہمت ہے نہیں کہ میں نبی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہوں ہاں کیا، اور اگر کر لوں میں اور نبی پوچھے تو نے کیا تو نبی نے تو خالی ایک ہی چیز مانگی ہے، جھوٹ نہ بولنا، اور کچھ نہیں چاہیے، خالی جھوٹ نہ۔ کہنے لگے یار اس زنا ہی کو چھوڑ دو تاکہ نبی کے سامنے جھوٹ نہ بولنا پڑے، نبی کی عزت کی قسم کھائی ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چوری کرنے گیا، وہاں بھی یہی سوچا، شراب پینے گیا، وہاں بھی یہی سوچا، ایک مہینے کے بعد قدموں پہ آگے گر گیا، کریم ہو تو آپ جیسا، حکیم ہو تو آپ جیسا، نبی ہو تو آپ جیسا، رسول ہو تو آپ جیسا، رہبر ہو تو آپ جیسا، اپنے ایک ایسی چھڑا لی کہ جس سے سارے گناہ خود بخود چھوٹے چلے گئے۔ صلوات ہے محمد اور آل محمد۔ آجا ایک صلوات سب مل کے پڑھیے جتنے بھی موجود ہیں، محمد وعجل، اب اس کے ساتھ پڑھیے اللہم محمد وعجل فرج۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں کہ جو انسان ہفتے میں 100 مرتبہ، ہفتے میں 100 مرتبہ، ہر دن 100 مرتبہ نہیں، ہفتے میں 100 مرتبہ یہ والی صلوات پڑھ دے، میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے امام کی زیارت نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو آپ چاہتے ہیں یا نہیں اپنے امام کی زیارت ہو؟ تو پہلا مسئلہ تو آج آپ جناب عباس سے کیا جناب زینب سے، آج کی مجلس منسوب ہے ان کے شہزادوں کی طرف، تو جناب زینب سے اور اون محمد سے ایک ایگریمنٹ کر کے جائیں 5 تاریخ کو کہ انشاءاللہ ہم اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جھوٹ ہنسی مذاق کا بھی جھوٹ ہی ہے۔ کبھی آپ کسی کو ہم تو مذاق کر رہے تھے، نہیں، مذاق والے بھی مباہلہ تک نہ جا سکے۔ ارے میں تو سمجھ رہا تھا بھائی یہ پورے ہندوستان کا کریم مجمع اٹھ جائے گا اس جملے پر، یعنی مباہلے میں ایسوں کی ضرورت تھی کہ جس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو نبی کو بھی تمام صحابہ میں یا علی نظر آئے یا حسن نظر آئے یا حسین نظر، زندہ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یہ وہ ایک کلاس کی مجلس ہے، ایک سبق پڑھانا ہے۔ اگر ہم محرم کے 10 دنوں میں 10 برائیاں بھی چھوڑ دیں، ایک ایک شہید سے ایک ایک ایگریمنٹ کر کے، تو پھر دیکھیے محرم آپ کی زندگی میں کیا چینج لاتا ہے۔ مطلب آج اونو محمد سے ایگریمنٹ کریے، اب آج تک بولا تو بولا، آج کے بعد انشاءاللہ ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے۔
تو کبھی بھی جھوٹے، علی کہتے ہیں کبھی بھی جھوٹے آدمی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تیسرا آدمی فاجر سے کبھی دوستی نہ کرنا، جو علل اعلان گناہ کرتا ہو، جو آپ کی بھی شرم نہ کرتا ہو۔ بعض بے شرم تو ایسے ہوتے ہیں جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب خدا سے ڈر نہیں، کہتے نہیں کہتے، مثلا جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، ان سے آپ کہیے یار جوان ہو روزہ رکھ، اجی مولانا صاحب جب خدا سے شرم نہیں تو بندوں سے کیا شرم؟ یعنی اب یہ بے شرمی کی اتنی انتہا پہ پہنچ گیا کہ گناہ پہ فخر کر رہا۔ میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں، جملہ، ایک ہے گناہ کر کے پچھتانا، ایک ہے گناہ پہ فخر کرنا۔ دونوں کردار کربلا کے میدان میں ہے۔ جو گناہ کر کے فخر کرتا تھا اسے ہرملا کہتے ہیں، جو گناہ کر کے پچھتایا کرتا تھا اسے ہر کہتے ہیں۔ اب چاہے تم ہرملا بن جاؤ، اپنے دوستوں میں بھی اپنے گناہ کا تذکرہ نہ کرو۔ مثلا آپ دیکھیں سب گناہ گار ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں، میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجمع ہے یہ مجھ سے پاک ہے، صاف ہے، مجھ سے اچھا ہے، خدا کی قسم۔ جناب زینب اور اونو محمد کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے پاک، مجھ سے صاف، مجھ سے اچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے گناہوں کے بارے میں شک ہے، لیکن اپنے گناہوں کے بارے میں مجھے یقین ہے۔ تو اگر ہر آدمی یہی سوچ لے کہ دوسرا آدمی مجھ سے افضل ہے تو نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ فتنہ اٹھے گا۔ ساری لڑائیاں اسی لیے تو ہو رہی ہیں میں اچھا ہوں، دوسرا۔ کربلا یہ سکھاتی ہے آپ کو۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تو اس خطا اور غلطی کو اپنے اور خدا کے درمیان میں رکھیے۔ کبھی دوست سے بھی اپنا گناہ کا تذکرہ کیسے؟ دیکھیے آج میں آپ کو کتنا اچھا سبق پڑھاتا ہوں آج کی مجلس میں، اور یاد رہے گی کہ کوئی مولانا زدار نے مجلس پڑھی تھی۔ آپ جو ہیں جوانی کے جوش میں گناہ کر بیٹھے، گناہ کے بعد دوستوں میں جا کے کہہ دیا کہ آج تو میاں ہم نے یہ کیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کسی کی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالی، بعد میں دوستوں میں بیٹھ کے ارے آج تو ہم نے یہ کیا، وہاں ملے تھے بھائی، مزہ آ گیا، آئیے آ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو ہدایت کر دی 5-6 سال کے بعد۔ پہلے جوانی کا جوش تھا، سمجھ رہے، اس میں گناہ کر بیٹھے، دوستوں سے آ کے کہہ بیٹھے کہ آج میں یہ کر کے آیا ہوں، آج میں یہ کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو اللہ نے توفیق دے دی، آپ نے توبہ کر لی، مجلس میں آئے، مولانا عزدار کی انہوں نے ایک روایت بتائی، انہوں نے جا کے اس پہ عمل کیا، صلوات کی تسبیح پڑھی، نماز جعفر طیار پڑھی، نماز شب کے عمل کیے۔ اللہ نے اس کا لسٹ میں گناہوں گاروں کی اس کا نام کاٹ دیا، اسے معاف کر دیا۔ اب یہ مسجد میں سب سے آگے، مجلس میں سب سے آگے۔ جیسے ہی آپ کو مسجد اور مجلس میں آتے ہوئے آپ کے دوستوں نے دیکھا تو کہنے لگے 70 چوہے کھا کے بلی۔ کون کہے گا یہ دوست؟ ہم نے کہہ دیا کچھ منبر سے، میں نے کہا یار یہ لڑکا بڑا مومن ہے۔ اب ہمیں مجلس کے بعد کونے میں کو لے گئے، کہنے لگے مولانا تم پہ علم غیب ہے۔ میں نے کہا ہم پہ تو علم غیب نہیں ہے بھائی، تو تم نے کیوں کہا منبر سے یہ مومن لڑکا ہے؟ ارے ہم سے پوچھو اس کی کرتوت، ہم جانتے ہیں سے یہ کیا ہے۔ اور مولانا صاحب سنا ہوا نہیں ہے، خود اسی نے 5 سال پہلے میری بیٹھک میں آ کے بیان کیا تھا، یہ تو بڑا ویسا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے مغفرت کا لفظ بندے کی ڈکشنری میں نہیں ہے، خدا کی ڈکشنری میں ہے۔ ارے میں نے تو ایک سبق پڑھایا ہے، تو صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اگر بات پسند آئی ہو تو ذرا سب مل کے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اچھا ایسی ہی مجلس پڑھوں یا گھٹنوں کے بل اٹھا دوں؟ تم کو اٹھا بھی دوں؟ چلو 5 منٹ ایسی سن لو، 5 منٹ ویسی سن لو، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ مگر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مجلس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے یا نہیں آ رہی؟ کچھ مل رہا ہے اس میں؟ بس یہی مجلس ہے پھر۔ تو اس کا مطلب ہے گناہ کرنے کے بعد اسلام کہتا ہے چھپا لو، اپنا گناہ کسی دوسرے سے مت بیان کرو۔ کیا پتا اللہ تمہیں کب توبہ کی توفیق دے دے اور اللہ تمہیں معاف کر دے، اس لیے کہ اگر حر معاف ہو سکتا ہے تو ہم بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ اس سے معافی مانگتے ہیں، تو لہذا جو کھل کے گناہ کرے اس سے بھی دوستی نہ کرو۔ اور اب چوتھا مسئلہ، کنجوس آدمی سے کبھی دوستی نہ کرنا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت بیٹھے گا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، جب تک ضرورت نہیں ہے ساتھ ساتھ رہے گا، لیکن جیسے ہی لگے گا میرا مال خرچ ہوگا تمہیں چھوڑ کے مال کی طرف بھاگ جائے گا۔ اب میں نے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ ایسا بھی پڑھوں گا جس سے آپ متوجہ ہو جائیں کہ چھوڑ کے مال کی طرف چلا جائے گا، چھوڑ کے مال کی طرف چلا جائے گا۔ ارے یہ خالی ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوتا، یہ تو خطبہ نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ نبی پکارتا رہا، صحابہ مال کی طرف چلے گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور ایک صلوات اور پڑھیں باواز بلند واجل پر۔ کبھی بھی کنجوس کون ہے؟ اب کنجوس کون ہے وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے اپنے مولا سے پوچھتے ہیں مولا کنجوس کون ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں پتہ نہیں کتنے پکڑے جائیں آج کی مجلس میں، مگر وہ خود اپنے آپ کو پکڑیں، خود چیک کریں ہیں یا نہیں۔ مولا نے فرمایا ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جو کسی کو سلام نہ کرے۔ آپ کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے، آپ کی ایک شان ہے، پورے دلی میں آپ کی ہوا ہے، 3 لاکھ روپے کماتے ہیں، لباس ٹائٹ، پینٹ ٹائٹ، چہرہ ٹائٹ، اور اب جا رہے ہیں گزرے ہوئے، مولوی ملے نہیں سلام، عالم ملا نہیں سلام، چچا ملا نہیں سلام۔ بعض لوگ تو ایسے جو سوتے ہیں میرا ابا بھی مجھے سلام کرے، ایسے بھی ہو جاتے ہیں دولت کے گھمنڈ میں۔ تو کیا ہے، پیسہ بڑا کما رہے ہیں، میں کیوں سلام کروں؟ بڑے بڑے گاؤں کے لوگ گاؤں میں چلے گیا محرم کی 5 تاریخ کو نہ تایا کو سلام، نہ چچا کو سلام، نہ ماموں کو سلام، نہ خالو کو سلام، نہ گاؤں کے کسی بزرگ کو سلام۔ میں تو دولت مند ہوں، میں تو 3 لاکھ کما رہا ہوں۔ او بھائی، دولت کا روب نہ حسین پہ پڑتا، نہ مجلس پہ پڑتا، نہ اہل بیت پہ پڑتا، نہ اسلام پہ پڑتا۔ یہ دولت کا روب اپنے گھر میں رکھنا، اسلام کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اپنے گھر میں رکھنا، اسلام کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ کبھی گھمنڈ میں آ کے سلام کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں جو آدمی کسی کو سلام نہ کرے اس سے کبھی دوستی، گھمنڈی ہے بھائی۔ ابخل الناس من بخل بالسلام۔ اچھا یہ بتائیے اس کو سب سے بڑا کنجوس کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو آدمی زبان سے دعا نہ دے سکے، ارے بڑا لفظ تھا مجلس کا بھائی ہے، آپ نے ضائع کر دیا خدا کی قسم ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی تمہیں لفظوں میں دعا نہ دے سکے وہ مال کے وقت پہ تمہیں مال دینے والا نہیں۔ اور یہ جو قوم لوط پہ عذاب آیا اس کی مین وجہ تھی کنجوسی۔ قوم لوط کیوں برباد ہوئی؟ مہمان آتا تھا ان کے گھر اور یہ کہتے تھے یار اس مہمان کو بھگائیں کیسے؟ جیسے آج کل ہمارے بھی کچھ گھروں میں ہو گیا کہ یا تو مہمان کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، اول تو ہماری بیوی کہہ دیتی ہے انہیں باہر ہی کھلا دیجو، گھر تک نہ لائیو، مثلا تو ہماری بیویاں ہی کہہ دیتی کہ گھر میں نہ لائیے گا، باہر سے باہر نمٹا کے آ جائیے گا اس کو۔ مہمانداری جب سے ختم ہوئی اللہ نے تمہارے رزق میں تنگی کر دی، ورنہ معصوم فرماتے ہیں مہمان 2 چیزیں لے کے جاتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا گھر کی ساری نحوستیں لے کے جاتا ہے اور اپنا رزق تیرے دروازے پہ لے کے آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے بخالت 3 چیزیں وہ ہیں جو عورت میں اچھی ہیں مرد میں بری ہیں۔ مثلا عورت کا سخی ہونا، اسلام کہتا ہے عورت سخی نہیں ہونی چاہیے، مرد سخی ہونا چاہیے۔ عورت کا بہادر ہونا، عورت کا بہادر ہونا اچھی بات نہیں ہے، مرد بہادر ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ ارے میں کیا کہوں، تمہارے مولا امیر المومنین کی حدیث ہے بھائی۔ اسی لیے بہادری مرد کے لیے ہے، بہادری مرد میں ہونی چاہیے۔ اگر بہادر ہے تو مرد ہے، اگر بہادری نہیں ہے تو مرد کی شکل والا ہے۔ ذرا صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ایک صحابی آ گیا نبی کی خدمت میں، یا نبی اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے گھر میں بھی مہمانداری ہو لیکن میری بیوی مجھے کئی باتیں سنا دیتی ہے، اب میں گھر میں لڑوں؟ نبی نے کہا تم ہمیں مہمان بناؤ، انہوں نے کہا مہمانداری پہ تو جھگڑا ہی ہے، کہا نہیں ہمیں بناؤ۔ انہوں نے کہا سرکار آپ کی دعوت ہے، جا کے بیگم سے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے آئیے۔ گئے نبی، اس نے کھانا پکایا، نبی نے کھانا کھایا۔ نبی نے کہا جب ہم اس کے گھر سے نکلیں تو اپنی عورت سے کہنا کہ وہ پیچھے سے چلتا ہوا ہمیں دیکھے، وہ ہمیں پیچھے سے چلتا ہوا دیکھے۔
اب جو نبی نکلے اور اس کی عورت نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نبی کے ساتھ سانپ نکل رہے ہیں، بچھو نکل رہے ہیں، بلائیں نکل رہے ہیں، پریشانیاں نکل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے یہ تو میرے گھر میں تھے نہیں، یہ کہاں سے نکلے؟ نبی نے رخ موڑ کے کہا آج سے مہمان پہ اعتراض نہ کرنا، مہمان رزق لے کے آتا ہے، بلائیں لے کے جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ روایت میں موجود ہے اللہ اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ جو مہمان نوازی کرتی ہے۔ مرد کے عورت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہی، کافر بھی اگر مہمان ہو۔ اہل بیت کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس، بتائیے گیا کیا؟ اہل بیت کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس گیا؟ ارے اگر کسی نے اہل بیت کا گھر نہ دیکھا ہو تو محرم میں ہماری مجلسوں میں آ کے دیکھ لے، عیسائی کو بھی تبرک ملے گا، یہودی کو بھی تبرک ملے گا، یہ حسین کا دربار ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔